کہ تحریک انصاف کی خواتین کا ٹکٹس کی تقسیم پر تنازع جو ہے وہ طول پکڑ گیا ہے۔ ناراض خواتین نے پارٹی رہنما عالیہ حمزہ کا گھیراؤ کر لیا۔ میڈیا سیل کے سٹاف نے آ کر انہیں بچایا ہے اور عالیہ حمزہ کو خواتین کارکنان سے رہائی دلائی ہے۔ اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کا ٹکٹس کی تقسیم پر تنازع طول پکڑ گیا ہے۔ یہ کون عورت ہوتی ہے ہمارے فیوچر کا فیصلہ کرنے والی؟ ہمارے ساتھ انٹر ہوئی تھی یہ ہمیں جواب دے۔ تحریک انصاف میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر تنازع طول اختیار کر گیا۔ چیئرمین سیکریٹریٹ گارڈن ٹاؤن میں پی ٹی آئی خواتین نے احتجاج کے بعد پارٹی کارکن سائمہ شوکت، ارم بخاری اور فاطمہ عثمان نے عالیہ حمزہ کو کمرے میں بند کر دیا۔ پی ٹی آئی خواتین کا کہنا تھا کہ عالیہ حمزہ ٹکٹوں کی رد و بدل کی ذمہ دار ہیں۔ ہمیں جواب دے یہ عورت کس نے ہماری کیوں نکالے پی ٹی آئی کارکن خواتین نے کہا کہ عالیہ حمزہ ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ ایک جہانگیر ترین کا الیکشن لڑ کر خود کو ہیرو سمجھنے لگی ہیں۔ ہم بھی پارٹی کے دیرینہ کارکن ہیں، ہمیں بھی ٹکٹ کا حق حاصل ہے۔ ایک جہانگیر ترین کا الیکشن جتوا کے ہماری ماں بنا دیا۔ ہم نے 1000 الیکشن جتوائے ہیں۔ الیکشن نہیں جتوائے، سڑکوں پہ رولے ہیں، ہم نے جا کے دھرنے دیے، اپنی گاڑیاں توڑوائی ہم نے دھرنوں پہ جا کے۔ چیئرمین سیکریٹریٹ میڈیا سیل کے سٹاف نے آ کر عالیہ حمزہ کو خواتین کارکنان سے نجات دلائی۔ شیخ عمر دراز، لاہور رنگ۔ ناظرین مزید بھی اسی والے سے بات کریں گے۔ تحریک انصاف میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر تنازع طول اختیار کر گیا ہے۔ چیئرمین سیکریٹریٹ گارڈن ٹاؤن میں پی ٹی آئی خواتین نے احتجاج کے بعد پارٹی کارکن سائمہ شوکت، ارم بخاری اور فاطمہ عثمان نے عالیہ حمزہ کو کمرے میں بند کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ عالیہ حمزہ کو کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اسی والے سے مزید بات کریں گے پی ٹی آئی کی کارکن سائمہ شوکت جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپ نے میم ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ بتائے گا یہ ماجرا کیا ہے؟ جی یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے، ہم نے اس کو بند نہیں کیا تھا، ہم تو آرام سے اسے بات کرنے گئے تھے کہ اس نے اتنا ظلم کیوں کر دیا، اور یہ ہمارا حق بنتا تھا۔ ہمارا مطلب ایک جگہ ہم کام کر رہے ہیں، اگر ہم وہاں سے نکالے جاتے ہیں تو یہ کم از کم پوچھنے تو جا سکتے ہیں نا کہ ہمارا قصور کیا ہے۔ خان صاحب کے پاس جو لسٹ لاہور سے گئی تھی، ہمارا اس میں نام تھا، میرا اس میں نام تھا، میری 5-6 اور کلیگز ہیں ان کا بھی نام تھا، لیکن اسلام آباد جا کے ایک لسٹ چینج کر دی گئی اور ہمیں یہ پتہ چلا، اور یہ پکے ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ عالیہ حمزہ اور جو منزہ حسن تھے وہ اس میں شامل تھے۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک ظلم ہے کہ میں یا میرے جیسی جو دوسری خواتین ہیں انہوں نے 13 سال پی ٹی آئی میں دیے ہیں، اس کے بعد آپ کو بغیر وجہ کہ آپ کی لسٹ میں سے نام نکال دیا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ 11 تاریخ تو انٹرویوز کی لاسٹ ڈیٹ تھی، اور اس کے بعد ابھی جو الیکشن کمیشن کی ڈیٹ تھی وہ بھی جاری تھی، اور 10 تاریخ کو انہوں نے لسٹ باہر نکال دی ہے۔ ہم صرف یہ عالیہ سے پوچھنے گئے تھے کہ بی بی ہمیں یہ بتاؤ کہ کس قصور کی بنا پہ ہمارا لسٹ سے نام نکالا گیا۔ پہلے تو وہ ہمارے سامنے نہیں آئی، نیچے کا عملہ دفتر کا کہہ رہا ہے اس کمرے میں ہے، وہ اس کمرے میں، ہم پھر بھی ویٹ کر رہے تھے، میڈیا آ گیا، انہوں نے ہمیں جو بھی ہم نے باہر کرنا تھا ہم نے کیا۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اوپر ایک کمرے میں ہے، ہم آرام سے اندر کے دروازہ کھلا تھا، ہم اندر جانے لگے، اس نے دروازہ بند کر دیا، اس نے لڑکوں کو وہاں پہ بلا کے تو دروازہ بند کیا، لیکن پھر آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دروازہ کھلوایا ہے، تو اس میں کہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ دروازہ ہم نے کھلوایا ہے یا ہم نے اس کو بند کیا؟ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اگر ہم اس کو بند کیا تھا تو پکڑ کے ہم بند کرتے نا، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ تو آلریڈی بند تھا، ہم نے دروازہ کھلوایا، ہم اندر جا کے بات کر رہے ہیں، اور وہ عورت نے سب سے پہلے دھیمی آواز میں مجھے کیا کہا ہے، کہتی ہے کہ میں ابھی اپنے گارڈ بلا رہی ہوں، تم سب کو میں دیکھ لیتی ہوں۔ آپ بتائیں کہ ایک آرام سے بندہ بات کرنے جا رہا ہے، اس کو اگر آپ آگے سے یہ کہہ دیں، اور وہی عورت جو ہمیں سے نکلی ہے، وہ کون سا کوئی پہلے سے کوئی اس کے پاس عہدہ تھا، کوئی اتنی خاص نہیں ہے، صرف اس نے جہانگیر ترین کا ایک لودھرا کا الیکشن جتوا دیا تھا، جس کے بعد ہم سب پہ جو ہے حاوی ہو گئی ہے۔ جی ہمارا خان صاحب سے ہم 27ویں روزے 28ویں روزے میں ہم بنی گالا میں تھے، ہم وہاں بھی بیٹھے رہے ہیں 2 دن۔ خان صاحب نے ہمیں بلوایا، انہوں نے کہا کہ میں ریویو میں ایج کو کرواؤں گا اور لسٹیں جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہیں، میں کروا دوں گا۔ ہم خان صاحب کے کہنے پہ واپس آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ واپس چلے جائیں۔ ہم لاہور آ گئے، عید گزاری، عید کا نیکسٹ ڈے گزار کے ہم دوبارہ بنی گالا میں گئے ہیں، اور وہاں جا کے پھر ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ہم لوگ 4 دن وہاں بیٹھے رہے ہیں۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں یہاں سے کوئی سیلری تو ملتی نہیں ہے جو ہم اتنے دھکے کھا رہے ہیں۔ ایک ہم نے 13 سال صرف اس لیے گزار دے کہ ہم یا ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے ایک اچھا فیوچر ہم دیکھ سکیں، اس کے لیے اتنی بڑی ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ کوئی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پی ٹی آئی میں اتنے مرد حضرات ہیں، وہ کہاں کھو گئے ہیں؟ ایسے لگ رہا ہے کہ اوپر خان صاحب ہے اور نیچے عالیہ حمزہ ہے، بس کوئی ایسا مرد سامنے نہیں آ رہا جو خواتین کو بلائے کہے کہ بھی آپ اپنی فائل لے کے آئیں، ہمارا اس میں پورٹ فولیو ہوئے گا، وہ ہم دکھاتے ہیں، ہمارا انٹرویو ہوتا ہے کہ بھی آپ نے آج تک کتنے دھرنے اٹینڈ کیے، آپ کتنی عورتیں آج تک لے کے آئے، آپ نے کیا کام کیا؟ کچھ ایسا سین ہی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی بلانے کی کسی نے کوشش ہی نہیں کی ہم لوگوں کو۔ صرف ہمیں 10 تاریخ کو ہمارے جتنے گروپ سے یا سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ جاری کر دی گئی کہ جی یہ خواتین ہیں، اور اس میں عالیہ حمزہ اور منزہ حسن، یہ 2 خاتون نے اپنے جو بالکل جس کو پرس اٹھانے والی عورتیں کہتے ہیں اور اپنے بالکل قریبی جو عورتیں تھیں ان کو انہوں نے ٹکٹ دے دیے۔
ہم سے ابھی بھی میڈیا یہ پوچھتا ہے کہ یہ خواتین کا نام ہم نے کبھی دیکھا ہے، نہ ان کا ہم نے کبھی نام سنا ہے. تو ہمیں 13 سال ہو گئے ہیں، تو میڈیا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ خان صاحب تو بڑی دور کی بات ہے، ان عورتوں کو تو شاید ہم نے بھی نہیں دیکھا، نہ ان کے نام دیکھے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں، خان صاحب کو چاہیے تھا اس پہ توجہ دیتے کہ اور بھی بڑی تھی ہمارے پاس جانے کے لیے، جوائن کر لیتے. یا چلو جی اگر میں نے ماسٹرز کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، تو اگر آج تک میں کسی میڈیا سے ہی اگر میں چلی جاتی تو 13 سال میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنے تو پیسے لاکھوں میں نہیں کما لینے تھے. ہم نے تو بلکہ پیسے لگائے ہیں، گاڑیاں تک توڑوا دی ہم نے، یہاں پہ جا کے دھرنوں پہ گئے، جلسوں پہ گئے، اپنے خرچے پہ جاتے تھے. آپ یقین مانیں کہ لاہور میں جو جلسہ ہوتا تھا یا اسلام آباد یا قریب پہ، میں زیادہ کوئٹہ کراچی کی نہیں دعویٰ کرتی ہوں، جو ادھر پاس کے تھے میں جاتی تھی، خود تو اپنے خرچے پہ جاتی تھی. میں 20 سے 25 خواتین جو ہیں وہ میں اپنے خرچے پہ لے کے جاتی تھی. اور کسی بھی جلسے کی آپ فوٹیج نکال کے دیکھ رہے ہیں، میں نیچے ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ نیچے بیٹھتی تھی. میری کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ میں پارلر سے تیار ہوں اور جناب جی میں خان صاحب کے ساتھ اسٹیج پہ چڑھ کے بیٹھوں اور میں سیلفیاں کھینچوں. اور یہ وہی عورتیں آئی ہیں جو سیلفیاں لیتی تھیں، اور خان صاحب کے ساتھ صرف ان کو یہ وہ خواتین ہیں جو اے سی میں بیٹھتی تھیں اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے سیاست کی ہے. ایک بھی کارکن خواتین کا نام میرے پاس لے دیں جو دھرنے سے دھکے کھا کے تو خان تک پہنچی ہو اور ایم این اے ایم پی اے کی ان کو ٹکٹ ملی ہو. اچھا سائمہ، میں آپ کو انٹرپٹ کری ہوں، لیکن بینگ اے میڈیا پرسن کی بات سچ ہے کہ جو لوگ ان ہوتے ہیں میڈیا میں، جو لوگ دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھ کر کون لوگ کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جب الیکشن میں سامنے نہیں آتے تو اس بات کا دکھ عوام کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو، میڈیا پرسنس کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ بنی گالہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ احتجاج کے لوگوں نے آج عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا اور یہ کہا کہ یہ احتجاج کرنا اور اگر پارٹی کی تقسیم جو ہے، ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے کسی قسم کے اعتراضات عوام میں اور تشویش عوام میں پائی جاتی ہے تو احتجاج کرنا جو ہے وہ آپ کا حق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ عید سے پہلے ہم وہاں پہنچ رہے ہیں، انہیں ہمیں یقین دہانی کرائی گی، اس کے بعد اب آگے جا کے عید کے بعد اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. جی کوئی بھی نہیں آئی. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ خان صاحب نے ہم سے پرومس کیا تھا 27ویں 28ویں روزے کہ آپ لوگ آرام سے لاہور جائیں، اپنی عید منائیں بچوں کے ساتھ. بٹ پھر بھی ہم 2 دن ویٹ کرتے رہے، کچھ نہیں. اب 4 دن ہم وہاں بیٹھے ہیں. ہاں اور بھی پٹھان اور بڑی وہاں پہ بسیں، آپ سوچ نہیں سکتے کتنی عوام جو ہے بنی گالہ کے باہر اسے دھرنا دے کے بیٹھی. وہاں پہ ہم جیسی خواتین کا وہاں رہنا بھی مشکل ہے، اس لیے ہم لوگ 4 دن تو خیر گزارا کر لیا. لیکن اس کے بعد ہم لوگ لاہور آ گئے. لیکن مجھے بتائیں کہ ہم کہاں جائیں. خان صاحب کا ایک ہمیں ویژن پسند تھا کہ جی کرپشن کے خلاف ہوگا، آگے ہم لوگوں کو شاید یہ لوڈ شیڈنگ سے ہماری بچت ہو جائے، کرپشن سے ہو جائے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے دور میں کتنی خواتین جو خودکشی کر لیتی تھی، ایون کہ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے نہر میں چھلانگیں لگاتی رہیں. ہم تو اسی کو دیکھ کر اس میں آئے تھے تحریک انصاف میں کہ شاید ان لوگوں کی ہم کچھ نہ کر سکیں، لیکن شاید اس کرپشن کو، لوڈ شیڈنگ کو اور اس طرح کی جتنی یہاں پہ برائیاں ہو رہی ہیں اس کو ہم کم کر سکیں. لیکن اگر یہاں جا کے ہم جیسے کارکن جو دھکے کھا رہے ہیں سڑکوں پہ، ہمارا ہی یہ حال کیا جا رہا ہے. میری صرف خان صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اگر اپنے گھر میں 10 ملازم رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کے اوپر ایک مینیجر رکھ لیتے ہیں کہ بھئی تم اس کے جاؤ، اس کی پرابلمس کو حل کرو اور اس کو دیکھو. ظاہر خان صاحب ایک اوپر اتنی بڑے ہیڈ ہیں، وہ ہر بندے سے اس کے پرابلمس نہیں پوچھ سکتے. خان صاحب کو چاہیے تھا کم از کم ایک مرد جو ہے پی ٹی آئی کا، کوئی بندہ جو ہے کم از کم اس کو رکھتے، وہ انٹرویوز کرتا، ایک پوری ٹیم بنائی جاتی اور وہ ہم جیسے ہم جتنی بھی عورتیں تھیں ہمیں بلایا جاتا، ہمارا پروفائل چیک کیا جاتا، ہمیں دیکھا جاتا. پھر ٹھیک ہے اگر ہمیں انہوں نے پھر ریجیکٹ کرنا تھا پھر ہم کر لیتے کہ جی شاید ہم نہیں پورے اترتے. لیکن ایک عورت نے ہمیں بیٹھے بٹھائے بغیر انٹرویو کے، بغیر لسٹیں دے کے اس نے ہماری جاری کر دی. یہ تو پھر بہت ظلم ہے ہم پہ. اچھا سائمہ، آپ نے کہا کہ مجھے ان کا نظریہ پسند تھا، تو اگر ٹکٹ نہیں ملتی تو آگے کیا پلان ہے آپ کا؟ نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ انشاءاللہ ہم رہیں گے، خان صاحب کے ساتھ تو ہم انشاءاللہ ضرور رہیں گے، کیونکہ خان صاحب سے ہمیں کوئی گلہ نہیں، ہمیں تحریک انصاف سے کوئی گلہ نہیں ہے. خان صاحب سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز اس پہ غور کریں، کیونکہ خواتین نے اپنا ماضی تو بہت سارا آپ کو دے دیا، پی ٹی آئی میں دے دیا، لیکن اب کم از کم ہمارے آئندہ 5 سال تو برباد نہ کریں، کیونکہ اب زندگیاں اتنی رہی نہیں ہیں کہ 5 سال ہم جیسی جو عورتیں ہیں پھر ویٹ کریں اور دھکے کھائیں. کیا ہمارا صرف اتنا ہی حق ہے کہ ہم صرف جتنے بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں ایک جھنڈا پکڑ کے صرف ہم نعرے لگانے کے لیے تو نہیں رہ گئے؟ ماشاءاللہ سے ہم بھی کوئی اچھی فیملی سے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی ذرا جا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، ہم بھی لوگوں کی پرابلمس حل کریں. مجھے صرف ایک بات کا یہاں پہ کہنا ہے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ ایک دفعہ عالیہ حمزہ کا پروفائل تو چیک کر لے، وہ کیا ہے، اس نے آج تک کیا کیا. مجھے تو آج تک وہ کہیں نظر نہیں آئی. صرف اس نے ایک لودھرا کا الیکشن جتوا دیا، وہ بھی اس میں بھی لودھرا میں بھی میں گئی تھی اور میرے ساتھ میری کولیگس بھی گئی تھی لودھرا میں. عمران خان کو نظر ثانی کرنے کی اشد ضرورت ہے. آپ نے ہمیں وقت دیا سائمہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ اسٹوڈیوز میں موجود تھی. انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف جو ہے اس میں خواتین کی مخصوص نشستوں میں تنازع جو ہے وہ طول پکڑ گیا ہے، ہمیں بالکل نہیں پکڑا جا رہا. جبکہ چیئرمین سیکریٹریٹ گارڈن ٹاؤن میں پی ٹی آئی خواتین نے احتجاج کے بعد پارٹی کارکن سائمہ شوکت، ارم بخاری اور فاطمہ شنا کو، عالیہ حمزہ کو کمرے میں بند کر دیا. لیکن یہ معاشرہ سائمہ نے ہمیں بتایا. آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ اسٹوڈیوز میں موجود تھی. آپ کا بے حد شکریہ. یہ کون عورت ہوتی ہے ہمارے فیوچر میں فیصلہ کرنے والی؟ ہمارے ساتھ انٹر ہوئی تھی یہ ہمیں جواب دے. یہ عورت ہمیں جواب دے، آج ہمیں جواب دے. یہ عورت کس نے ہماری کیوں نکالے؟ کیا ہم نے کام نہیں کیا ہوا؟
गलत बात है, एक टके की औरत को हमारे सर। दूसरी जानिब